وہ حضور جو اسموں پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں ان میں سے چوتھا ہے لا نفی جنس. وہ حروف جو اسموں پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں ان حروفوں میں سے چوتھا قسم ہے لا نفی جنس. لا نفی جنس اس لا کو کہتے ہیں جو خبر کی نفی کرے اس جنس سے جو اس کا اسم ہے. اپنے خبر کی نفی کرے اس جنس سے جو اس کا کیا ہے اسم ہے. اپنے خبر کی نفی کرے اپنے اسم کی جنس سے. لا نفی جنس اپنے لیے اسم اور خبر مرفوع ہوتا ہے. اس کا خبر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اور لا کے اسم کے لیے 4 قانون ہیں. لا اپنے لیے اسم اور خبر مرفوع چاہتا ہے. خبر اس کا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اس کے اسم کے لیے 4 قانون ہیں. پہلا قانون کا حکم یہ ہے کہ لا نفی جنس کے اسم کو منسوب کر کے پڑھنا واجب ہے. لا نفی جنس کے اسم کو منسوب کر کے پڑھنا واجب ہے. اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ لا نفی جنس کے اسم کو منسوب کر کے پڑھنا واجب ہے. اس کے لیے 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ لا کا اسم لا کے ساتھ متصل ہو. لا کا اسم یعنی ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو کسی کا. دوسری شرط ہے کہ لا کا اسم نکرہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ لا کا اسم جو ہے وہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو. مضاف ہو یا شبہ مضاف اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کلمے کے ملانے کے بغیر اس کا معنی پورا نہ ہوتا ہو. اس کو کہا جاتا ہے شبہ مضاف. تو لا نفی جنس اپنے لیے اسم اور خبر مرفوع چاہتا ہے. خبر اس کا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اس کے اسم کی 4 قانون ہیں. پہلا قانون اس کے لیے 1 حکم ہے اور 3 شرطیں ہیں. حکم یہ ہے کہ لا کے اسم کو منسوب کر کے پڑھنا واجب ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ لا کا اسم لا کے ساتھ متصل ہو. دوسری شرط نکرہ ہو. تیسری شرط مضاف یا شبہ مضاف. جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار. اب دیکھو یہ لا غلام رجل. اب یہ غلام لا کے ساتھ پہلی شرط ہے. نکرہ بھی ہے مضاف بھی ہے. اب اس کو غلام منسوب کر کے پڑھنا واجب ہے. اب ترکیب کرو گے لا نفی جنس اسم و خبر خیش میں طلبت. یہاں رافع الاسم ناصب الخبر یہ نہیں کہو گے. یا ناصب الاسم تو رافع الخبر کیونکہ اس کے اسم کی صورتیں ذرا مختلف ہیں. اس لیے بس یہ کہو گے کہ اسم و خبر خیش میں طلبت یعنی اپنے لیے اسم اور خبر چاہتا ہے. بس لا نفی جنس اسم و خبر خیش میں طلبت. لا نفی جنس اسم و خبر خیش میں طلبت. غلام نکرہ مضاف. نکرہ بھی ہے اسمش منصوب بالفتح لفظا. غلام نکرہ اسمش منصوب بالفتح لفظا مضاف. رجل اسم مفرد منصب صحیح بالکسر لفظا. ظریف اسم مفرد منصرف صحیح شاباش. فی الدار ظرف مستتر خبر ثانی است. لا نفی جنس کا خبر جو ہے اکثر قرآن حکیم کے اندر ظرف مستقر ہوتا ہے. اور ظرف مستقر جو ہے وہ کتنی چیزوں کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے؟ ثبوت. لیکن افعال لا نفی جنس کی خبر میں صرف وجود یا موجود نکالا جاتا ہے. بس باقی 3 جو ہے وہ نہیں نکالے جاتے. ثبوت وجود حصول کون میں سے صرف یہاں وجود یا موجود نکالا جاتا ہے. یعنی لا نفی جنس کا خبر جو ہے اکثر قرآن حکیم کے اندر ظرف مستقر آیا ہے
اور ظرف مستقر کا جو ہے تعلق 4 چیزوں میں سے کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ان 4 چیزوں میں سے یہاں ہمیشہ وہ بھی مجہول کے صیغے کے ساتھ وجدہ یا اس کا قائم مقام اسم مفعول موجود نکالے گا۔ اب فی الدار ظرف مستقر خبر مرفوع محمل، فی جار دار میں جو جار مجرور متعلق بوجد یا موجود ان کے مقدر اس بنا پر اختلاف ہے، وجد سے نواد مذکر فعل ماضی مجهول وہ ضمیر راجع بسوئے اسم لا یا موجود ان سے اسم مفعول تک گرفتر پر یا غلام فعلی والا۔ مثلا یہ مثال کتاب میں تھوڑی سی اس مثال میں تبدیلی لاؤ، لا غلام رجل واقف عندی، نہیں ہے کسی جوان کا غلام کھڑا ہوا جو میرے نزدیک کسی کا غلام بھی کھڑا ہوا نہیں ہے، یا واقف عندی یا واقف عند الباب، جو بھی نکالو۔ یہ ایک حکم ہو گیا۔ دوسرا حکم یہ کہ لا نفی جنس کے اسم کو مبنی کرنا اوپر علامت نصب کے واجب ہے، مبنی پر فتح مت کرو، یہ فتح جو ہے پھر کافی اس سے ذرا پیچیدگی ہوتی ہے۔ مبنی کرنا اوپر علامت نصب کے واجب ہے، یعنی مفرد منصرف صحیح کا نصب فتح کے ساتھ ہے، مثنیٰ کا نصب یا کے ساتھ، جمع کا نصب سالم کا نصب یا ماقبل مقصور کے ساتھ ہے، الف مقصور کا نصب جو ہے تقدیرن ہے، تو مبنی کرنا اوپر علامت نصب کے واجب ہے، یعنی اس کا معنی پڑھو اس کو منصوب لیکن مبنی کرو، مبنی کا معنی بغیر تنوین کے پڑھو، بس یہ مقصد ہے، مبنی کرنا اوپر علامت نصب کے واجب ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ لا نفی جنس کے اسم کو منصوب کرنا اوپر علامت نصب کے، منصوب مبنی کرنا اوپر علامت نصب کے واجب ہے، مبنی کرنا اوپر علامت نصب کے واجب ہے، یعنی 16 قسموں میں سے اس کا نصب جس طرح پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھے، لیکن اس کو مبنی کرنے کا مطلب بغیر تنوین کے پڑھے، بس مثلا رأیت رجلا یا رأیت زیدا، یہ نصب ہے لیکن تنوین کے ساتھ، اب اس کو مبنی کرو یعنی پڑھو منصوب لیکن اس کو مبنی کرنا مطلب تنوین کے بغیر پڑھو، زیدا پڑھو زیدن مت پڑھو، رجلا پڑھو رجلا مت پڑھو۔ پہلی شرط ہوئی ہے کہ لا کا اسم لا کے ساتھ متصل ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ نکرہ ہو، وہی 2 شرطیں، تیسری شرط ہے مفردہ۔ مفردہ کا معنی یہ ہے یہاں پر کہ مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، یہاں مفرد کا تقابل مضاف یا شبہ مضاف کے ساتھ ہے، مفرد ہو یعنی مضاف شبہ مضاف نہ ہو، جیسے لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، رجل جو ہے 16 قسموں میں سے مفرد منصرف سے ہی ہے، اس کا نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے، اب اس کو پڑھو نصب لیکن نصب پہ اس کو مبنی کرو، اس کا معنی بغیر تنوین کے پڑھو، لا رجل پڑھو، لا رجلن مت پڑھو، لا رجل فی الدار، نہیں ہے کوئی مرد موجود جو گھر میں، جیسے قرآن پاک کے اندر ہے لا طاقت لنا اليوم، لا اکراہ فی الدین، لا علم لنا، ظرف اس کا خبر جو ہے ہمیشہ کیا ہے، ظرف مستقر آ رہا ہے، فلا صریخ لہم، لا ریب فیہ، لا شیعت فیہا، یا لا جناح علیہما، وہ سب اسی حکم میں داخل ہیں کہ لا کے اسم کو مبنی کرنا اوپر علامت نصب کے واجب ہے، جیسے لا رجل فی الدار، ترکیب سب کے مثالوں کے کر لینا، لا مسلمات فی الدار،
لا بنات فی الدار، کوئی بھی لڑکی موجود نہیں گھر میں. لا مسلمات فی الدار. اب چونکہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم کا نسب جو ہے کسرے کے ساتھ. اب اس کو کسرے کے ساتھ پڑھو لیکن بغیر تنوین کے پڑھو کسرے کے ساتھ لیکن لا مسلمات پڑھو. تین لا مسلمات فی الدار. یا جمع مذکر سالم کی مثال لا بنین لکا، کوئی بھی بیٹا موجود جو نہیں واسطے تمہارے. لا مسلمین لکا، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، کوئی مسلمان موجود جو نہیں گھر میں. اب یہ لا مسلمین فی الدار مثنیٰ کی مثال. لا بنین لکا یہ جمع مذکر سالم کی مثال. لا ریب فیہ یہ مفرد منصب صحیح کی مثال. لا کتب عندی، کوئی کتاب موجود جو نہیں میرے نزدیک، یہ جمع مکسر کی کیا ہے مثال. لا 20 درہما لک، نہیں ہے 20 ازوی درہم کے موجود واسطے تیرے. یہ شاباش جمع مذکر سالم سوری کی مثال. شاباش. کتنے حکم ہو گئے؟ 2. تیسرا حکم یہ ہے کہ لا کے بعد ایک معرفہ، اس کے بعد پھر اور لا اور معرفہ تکرار سے لانا ضروری ہے. لا کے بعد جب کیا ہے شرط یہ ہے کہ معرفہ ہو. اب حکم یہ ہے کہ پھر اس معرفے کے بعد ایک اور لا ایک اور معرفہ تکرار سے لانا ضروری ہے. اور یہ لا ملغا ازا عمل ہوگا. ملغا مانا عمل نہیں کرے گی، عمل کرنے سے اس کو روک دیا گیا ہے. تیسرا حکم یہ ہے کہ لا کے بعد ایک اور لا ایک اور معرفہ تکرار سے لانا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ لا کے بعد معرفہ ہو. جب لا کے بعد معرفہ ہو تو پھر اس معرفے کے بعد اور لا اور معرفہ تکرار سے لانا واجب ہے. اب اور لا اور معرفت تکرار سے لا تاکہ تھوڑا سا یہ جنس کے ساتھ مشابہت رکھے، چونکہ جنس میں تعدد ہوتا ہے. اب تم کہتے ہو لا زید عندی، یہ تو ایک فرد کی نفی ہوئی، اور لا جو ہے نفی جنس کا وہ تو جنس کی نفی کرتا ہے. اب اور معرفہ اور نکر تو لا تاکہ لا بھی ڈبل ہوں گے اور معرفے بھی تکرار سے آئیں گے، تھوڑی سی یہ تعدد اور جنس کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے گی. اس صورت میں یہ لا عمل نہیں کرے گی. لا ملغازم ہوگا، بعد والا اسم جو ہے مرفوع ہوگا بنا پر مبتدا ہونے کے. بعد والا اسم مرفوع ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا امر، نہیں ہے زید ثابت، وہ زید ثابت میرے نزدیک. اب عندی یہ ظرف مستقر ہے، وہ حقیقی ہے. جو لفظ دلالت کرے زمان یا مکان پر اس کو ظرف حقیقی کہتے ہیں. جار و مجرور کو ظرف، اب یہ ظرف حقیقی ہے عندی. اب کہو گے لا نافیہ غیر عاملہ، زید اسم مفرد منصب صحیح، مسند مبتدا مرفوع بضم لفظ، عندی ظرف مستقر اس کے لیے خبر. واو حرف ظروف عاطف، لا زائد محض برائے تاکید نفی، امر معطوف زید معطوف علیہ. چوتھا حکم یہ ہے کہ لا کے بعد والے اسم کو 5 طرح سے پڑھنا جائز ہے. لا کے بعد والے اسم کو پڑھنا جائز ہے. اس کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ لا کا اسم لا کے ساتھ متصل ہو، نکرہ ہو اور مفرد ہو. لا کا اسم لا کے ساتھ کہ متصل ہو، نکرہ ہو، مفرد ہو. لا کا اسم لا کے ساتھ متصل ہو، نکرہ ہو، مفرد ہو. مفرد کا معنی مضاف سے مضاف نہ ہو تو اس کو 5 طرح سے پڑھنا جائز ہے. جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلی صورت کو مبنی پر فتح کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا لا نفی جنس، حول نکرہ مفرد اسمش فی الفتح لفظا. واو حرف ظروف عاطفہ، لا زائد محض برائے تاکید نفی،
قوت معطوف حول معطوف علیہ الا حرف استثناء ملغازم باللہ ظرف مستقر اصل میں یہ عبارت ہے لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے پہ مبنی پر فتح کرو دوسرے پہ نصب پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت. اب قوت کا عطف کرو حول کے محل قریب پر ایک ہی جملہ بناؤ. تیسری صورت بناؤ لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلی صورت میں دونوں کو مبنی پر فتح پڑھو دوسری صورت میں پہلے پہ نصب دوسرے پہ تنوین کے ساتھ پڑھو تیسری صورت میں پہلے پہ دوسرے پہ رفع پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور چوتھی ہے دونوں پہ رفع پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں دونوں لا زائد ہوں گے حول مبتدا باللہ اس کے لیے خبر ہے قوت کا عطف حول پر. پانچویں صورت لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس میں پہلے لا کو مشبہ بلیس کا بناؤ اور دوسرا لا جو ہے نفی جنس کا بناؤ. اب اس صورت میں دو جملے بنانے ضروری ہیں لا حول الا باللہ الا باللہ خبرش محذوف است لا نفی جن مشبہ بلیس اسم مرفوع خبر منصوب حول اس کے لیے اسم الا حرف استثناء ملغازم باللہ ظرف مستقر اس کے لیے خبر ولا قوت الا باللہ اس لا کو نفی جنس کا بناؤ قوت اس کے لیے اسم الا ملغازم باللہ ظرف مستقر اس کے لیے خبر. بھئی لا نفی جنس جو ہے صرف دو صورتوں میں عمل نہیں کرتا ہے. بس لا نفی جنس جو ہے تین صورتوں میں عمل جب لا نفی جنس کے بعد معرفہ آ جائے اس کے بعد پھر ایک اور لا اور معرفہ تکرار سے لانا واجب ہے اس صورت میں بھی عمل نہیں کرتا ہے. اگر لا نفی جنس سے پہلے حرف جارہ آ جائے پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا ہے. جیسے سافر تو بلا زاد ولا راحلۃ سافر تو بلا زاد سافر تو بلا زاد. اب یہ لا پر جب حرف جارہ آ جائے عمل نہیں کرتا ہے. اور تیسری صورت جب لا اور اس اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے پھر بھی یہ عمل نہیں کرتا ہے. بس لا نفی جنس کے ملغاز عمل ہونے کی تین صورتیں ہیں. لا کے بعد جب معرفہ ہو پھر بھی عمل نہیں کرے گا. لا سے پہلے حرف جارہ ہو تب بھی عمل نہیں کرے گا. اگر لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے مثلا یہ لا غلام رجل ہے اب لا غلام رجل ان کے درمیان فدار کو لگا دو مثلا لا فدار غلام رجل اب یہ عمل نہیں کرے گا کیونکہ لا نفی جنس کی جو خبر ہے وہ اس کے اسم سے کبھی بھی مقدم نہیں ہوتی ہے چاہے ظرف ہو پھر بھی مقدم نہیں ہوتی. اب اگر فدار کو پہلے لگاؤ تو لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ آ گیا تو فاصلے کی وجہ سے عمل نہیں کرتا ہے. اتنی بات آ گئی ذہن میں. پانچواں ہے حروف ندا. پانچواں کیا ہے؟ حروف ندا. جو حروف اسموں پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں اس کی پانچ قسمیں. پانچواں ہے حروف ندا. حروف ندا ان حروفوں کو کہتے ہیں جو کسی کی توجہ طلب کرنے کے لیے ادو فعل کے قائم مقام واقع ہو. حروف ندا ان حروفوں کو کہا جاتا ہے جو کسی کی توجہ طلب کرنے کے لیے ادو فعل کے قائم مقام واقع ہو. جو کسی کی توجہ طلب کرنے کے لیے ادو فعل کے قائم مقام واقع ہو. حروف ندا پانچ ہیں. یا ایا حیا اے ا یا ایا حیا اے ا. اب یہ حروف جس پر داخل ہوں اس کو کہا جاتا ہے منادا. پھر جو مقصودی بات ہو اس کو کہا جاتا ہے مقصود بالندا یا جواب ندا بھی اسی کو کہتے ہیں. مقصود بالندا بھی اسی کو کہتے ہیں. اب منادا کی کتاب نحمیر والے کے نے 4 صورتیں ذکر کی ہیں.
منادا کی 4 صورتیں نامیر والے بزرگ نے ذکر کی ہیں. یا تو منادا مضاف ہوگا، یا منادا شبہ مضاف ہوگا، یا منادا نکرہ غیر معین ہوگا. ان 3 صورتوں کا حکم ایک ہے کہ منادا پر نصب پڑھنا واجب ہے. منادا پر کیا پڑھنا واجب ہے؟ نصب پڑھنا واجب ہے. نحویر والے نے منادا کی کتنی صورتیں ذکر کی ہیں؟ 4 صورتیں. 4 صورتوں میں سے 3 صورتوں کا حکم ایک جیسا ہے کہ اس کو منصوب کر کے پڑھنا، مبنی پر فتح منصوب کر کے پڑھنا واجب ہے. باقی 4تھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اس کو مبنی کرنا اوپر علامت رفع کے واجب ہے. اب اس کا معنی پڑھو اس کو رفع 16 قسموں میں سے جس کا رفع جس طرح پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھو. مفرد منصرف صحیح ہے، اس کا رفع ضمے کے ساتھ ہے تو ادھر رفع ضمے کے ساتھ پڑھو. اگر مثنیٰ ہے تو اس کا رفع الف کے ساتھ ہے تو الف کے ساتھ پڑھو. اگر جمع مذکر ہے تو اس کا رفع باء کے ساتھ پڑھو. اس میں منقوص ہے تو اس کا رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ پڑھو. اس میں مکسور ہے تو رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ پڑھو. پہلا حکم یہ ہے کہ منادا پر نصب پڑھنا واجب ہے. اس کی 3 صورتیں ہیں کہ منادا اگر مضاف ہے بھی نصب پڑھو، منادا شبہ مضاف ہے بھی نصب پڑھو. نکرہ ہے لیکن غیر معین، ایک تو نکرہ ہے لیکن حرف ندا داخل کرنے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے. یا رجلو، اب اس کو تم دیکھ رہے ہو، یا بولو گے تو اب معرفہ ہو جائے گا. دوسرا ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں، اس لیے کتاب والے کا چنانچہ اعمیٰ کو یا نابینا دیکھ نہیں رہا ویسے آواز لگا رہا ہے تو اب یہ نکرہ غیر معین ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ منادا پہ نصب پڑھنا واجب ہے. مثلا یا عبداللہ، اے عبداللہ. اب ترکیب یوں کرو گے، یا حرف ظروف ندا قائم مقام ہے. اب بعض بزرگ پھر آگے ادعو کو چلاتے ہیں کہ بھئی یا جو ہے یہ قائم مقام ادعو کے ہے. اب آگے جو عامل ہے وہ ادعو عمل کر رہا ہے، لیکن نحویر والا بزرگ جو ہے وہ اس کے مذہب کا نہیں ہے. نحویر والا بزرگ شیخ عبدالقاہر جرجانی، امام مبرد، ملا جامی، یہ سارے بزرگ اس طرف ہیں کہ یہ خود حرف ندا عامل ہے. فعل کے قائم مقام ہے لیکن عامل خود ہے. باقی کہتے ہیں یہ فعل کے قائم مقام ہے اور عامل پھر آگے فعل ہے. اس لیے تم اسی ترتیب کو لے لو جو نحویر والے کا ہے. یا حرف ظروف ندا قائم مقام ہے، ناصب منادا مضاف یا شبہ مضاف یا نکرہ غیر معین، یعنی یہ نصب دیتا ہے منادا کو جب مضاف ہو یا غیر معین ہو. اب عبد منادا مضاف، ان 3 صورتوں میں سے عبد جو ہے یہ منادا منصوب بالفتح لفظ. بعض عبد مضاف لفظ اللہ. اب مقصود بالندا موقع کے مناسبت سے جو بھی نکالو. اقرا، اے عبداللہ پڑھ. یا عبداللہ قف، تو ٹھہر جا. یا عبداللہ اجلس، بیٹھ جا. اب اقرا مقصود بالندا، اقرا مقصود بالندا. اقرا صیغہ مستفعل انت اسم فاعل. شبہ مضاف کی مثال جیسے یا طالعا جبلا، اے چڑھنے والا پہاڑ پر. قف، تو ٹھہر جا. یا طالعا شجرا، درخت پہ چڑھنے والا. قف، تو ٹھہر جا. یا حرف ظروف قائم مقام ادعو، ناصب منادا مضاف شبہ مضاف یا نکرہ غیر معین. طالعا منادا شبہ مضاف منصوب. طالعا صیغہ اسم فاعل گرفتہ موصوف مقدر. یا معلوم فعلی ہو اسم فاعل. جبلا اسم مفعول سے مفعول بھی اسم منصوب بالفتح لفظا. کف منصوب بالفتح، کف سے واحد نکر وغیرہ. یا نکرہ غیر معین مانا کوئی آدمی جو ہے اجنبی کو پکارے، جیسے کوئی نابینا کہتا ہے یا رجلا خذ بیدی، یا رجلا. یا حرف ظروف قائم مقام ناصب رجلا منادا شاب. نکرہ غیر معین منادا نکرہ غیر معین منصوب بالفتح. خذ بیدی مقصود بالندا. خذ فعل انت فاعل با زائدہ جار.
بیدی مفعول بھی اسم منصوب علی با زائد جار، ید غیر جمع مذکر سالم مجرور بالکسر تقدیر جار مجرور مستغنی از متعلق، ید مضاف یا مضاف الیہ۔ یہ تین صورتوں کا اعراب ایک ہے کہ منادہ منصوب ہوتا ہے۔ اب چوتھی صورت کہ منادہ جب مفرد معرف ہو، مفرد کہا مضاف شبہ مضاف کو نکالا، معرفہ کہا نکرے کو نکالا، یہ مبنی ہوگا اوپر علامت رفع کے، یعنی اس کو مرفوع پڑھو، بس صرف یہ کہ بغیر تنوین کے پڑھو، بس زیدن مت پڑھو یا زیدو پڑھو، رجلن مت پڑھو یا رجلو پڑھو، یا زیدان مثنیٰ ہے، یا مسلمون یا موسیٰ یا قاضی، 16 قسموں میں سے اس کا رفع جس طرح پڑھتے ہو اسی طرح پڑھو، صرف بغیر تنوین کے۔ یا زیدو اے زید، اقرا پڑھ، یہ مقصود ندا نکالو، یا فضول فی ندا قائم مقام ہے۔ اب اگلا جو جملہ پہلے بولا تھا وہ نہیں بولنا پڑے گا، پہلے ہم کہتے تھے ناصب منادہ مضاف یا شبہ مضاف یا نکرہ، اب یہ ٹکڑا نہیں بولیں گے، کہیں گے یا فضول فی ندا زید منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الرفع بالضم، اس کا مبنی جو ہے رفع ضم لفظی کے ساتھ مبنی علی الرفع بالضم، اقرا مقصود بالندا، یا زیدان یا فضول فی الندا زیدان مثنیٰ کی، زیدان منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الرفع بالالف، اب اس کا رفع الف کے ساتھ ہے، اقضی یا حاجتی مقصود بالندا، یا مسلمون اقضو حاجتی یا فضول فی الندا مسلمون منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الرفع بالواو، اقضو حاجتی مقصود بالندا، یا موسیٰ اقرا یا فضول فی الندا موسیٰ منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الرفع بالضم تقدیرا، یا قاضی یا فضول فی الندا کا مقامت ہو، قاضی منادہ مفرد معرفہ تقدیر۔ کہتا ہے اے اور حمزہ یہ نزدیک کے لیے آتے ہیں، ایا حیا جو ہے یہ دور کے لیے آتے ہیں، اور یا جو ہے عام ہے، نزدیک دور سب کے لیے آتے ہیں۔ اتنی بات آئی ذہن میں؟ فعل یا حرف پر جب حرف ندا داخل ہو تو وہ تنبیہ کا غیر عامل ہوتا ہے، یہ ایک فائدہ ہے۔ حرف ندا ہمیشہ اسم پر داخل ہو تو عمل کرتے ہیں، اگر فعل پر داخل ہو یا حرف پر داخل ہو تنبیہ کا غیر عامل ہوگا، جیسے قرآن پاک میں یا لیتنی کنت ترابا، اب یا حرف ندا ہے، آگے لیت جو ہے وہ حرف ہے، اب جب حرف پہ داخل ہو تو پھر یہ یا عمل نہیں کرے گا، بس یا حرف ضرور تنبیہ غیر عامل ہے۔ اتنی بات آئی سے اب اگلی بات ذرا توجہ سے سن لو۔ قرآن حکیم کے اندر اکثر جو ہے حرف ندا بھی حذف ہوتا ہے، اور بسا اوقات منادا سے مضاف الیہ بھی حذف ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر جو ہے اکثر حرف ندا حذف ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں صرف یا ربی صرف 1-2 جگہوں پر آیا ہو تو آیا ہو، وگرنہ اکثر حرف ندا قرآن پاک کے اندر کیا ہے؟ ربنا ظلمنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب ان سب کے اندر یا حرف ندا کا جو ہے حذف ہے۔ تو کبھی کبھی منادا سے مضاف الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، کبھی کبھی منادا سے مضاف الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اصل میں تھا یا قومی اعبدوا اللہ، اب یہاں منادا قوم کا لفظ ہے، اس سے مضاف الیہ حذف ہے۔ اب ترکیب کرو گے یا فضول فی ندا ناصب منادا مضاف شاباش، قوم منادا مضاف منصوب تقدیرا، بعض قوم مضاف، یا ضمیر برائے واحد متکلم مجرور محلن کی تقدیرش یا قومی بود، کہ اصل میں یہ لفظ یا قومی تھا، اعبد اللہ مقصود بالندا۔ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت کبھی کبھی حرف ندا کو حذف کیا جاتا ہے، منادا کو رکھا جاتا ہے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا،
اب کہو یوسف منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الرفع بالضم بحذف حرف ندا بحذف کہ تقدیرش یا یوسف بود اعرض عن ھذا مقصود بندا. اور کبھی کبھی حرف ندا اور منادہ سے مضاف الیہ دونوں کو حذف کیا جاتا ہے. کبھی کبھی جیسے رب اغفر لی، اب اس کا ترجمہ یوں کرو گے اے، یہ یا کا معنی میرا رب. اب میرا جو ہے وہ یا متکلم کا معنی ہے، اے جو ہے یا حرف ندا کا ترجمہ، میرا یا متکلم کا ترجمہ اے میرا رب تو مجھے معاف کر. اب ترکیب کرو گے رب منادہ بحذف حرف ندا منصوب بالفتح تقدیر یا ضمیر برائے واحد متکلم مضاف الیہ معذوف مجرور یا ربی بود کی تقدیر ہے یا ربی بود کی تقدیر ہے یا ربی بود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقدیر ہے یا ربی بود کہ اصل میں یہ یا ربی تھا، اصل میں کیا تھا یا ربی. اغفر لی مقصود بالندا، اغفر لی مقصود بالندا. اور کبھی کبھی مقصود بالندا پہلے ہوتا ہے منادہ حرف ندا جو ہے وہ کیا ہے، جیسے وغفر لنا ربنا، وغفر لنا ربنا. اب وغفر لنا مقصود بالندا مقدم، رب منادہ مضاف بحذف حرف ندا کی تقدیرش یا ربنا بود کی تقدیرش یا ربنا بود. اتنی بات آ گئی ذہن میں. اور کبھی کبھی مقصود بالندا حذف ہوتا ہے، کبھی کبھی جیسے کہ عام طور مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے یا حیو یا قیوم. اب یہ یا حرف ظروفی ندا کا مقام ادعو. حی منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الرفع بالضم. نستغیث بک مقصود بالندا کے موصوف ہے، یا استغیث بک یہ مقصود بالندا کیا ہے، موصوف ہے. اور جو ہے دعاؤں کے اندر کثرت سے آتا ہے اللہم اغفر لنا، وہ اللہم صلی علی محمد. اب یہ اللہم اصل میں کیا تھا، یا اللہ صلی علی محمد. ترکیب کر یا حرف لفظ اللہ اسم مفرد مسند منادى مبني على رفع الضم لفظا میم مشدد کی لاحق کردہ شد قائم مقام یا حرف ندا کی تقدیر ہے اللہ. شاہ اصل میں یہ تھا یا اللہ، یا حرف ندا معذوف لفظ اللہ منادى مفرد معرفہ مبنی علی رفع الضم میم مشدد لاحق کردہ شد عوض حرف ندا. یہ میم جو ہے یہ اس یا کے عوض اور قائم مقام میں اس ہے جو اس کے اخیر میں لاحق کیا گیا ہے. قرآن پاک کے اندر بھی اللہم بہت سی جگہوں پر ہے. اگر منادہ کے بعد آ جائے معرف باللام معرفہ، منادہ کے بعد آ جائے اب وہ چونکہ پہلے سے معرف باللام معرفہ ہے اور یا کا کام بھی ہے معرفہ کرنا، اب ان کے درمیان پھر ایہا یا ایتہا کا لفظ لگایا جاتا ہے. یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا الناس، یا ایہا الکافرون. اس میں اب یہ معرف باللام جو ہے معرف باللام اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ معرف باللام آیا یہ مشتق ہے یا غیر مشتق ہے. یہ مشتق ہے. اگر معرف باللام جو ہے وہ مشتق ہے تو پھر یہ ایو ہا یہ بنے گا موصوف، یہ معرف باللام اس کے لیے صفت. یا ایھا المزمل قم اللیل یہ مقصود بالندا. اب ایھا یہ بنے گا موصوف، المزمل اس کے لیے صفت. اگر یہ معرف باللام جو ہے یہ مشتق نہیں ہے بلکہ غیر مشتق ہے، پھر ان کو بدل مبدل منہ بنایا جاتا ہے. جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک یہ مقصود بھی نہیں. اب النفس یہ مشتق غیر مشتق غیر مشتق ہے
تو اب یہ ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا یہ مبدل من ہو، اور النفس جو ہے یہ ہوتا ہے بدل، یہ کیا ہے؟ بدل ہوتا ہے. یعنی جب بھی معرف باللام ہو اس سے پہلے اگر آ جائے حرف ندا، پھر حرف ندا معرف باللام کے درمیان ایھا یا ایتھا کا فاصلہ لایا جاتا ہے. اب اس معرف باللام کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اگر ہے مشتق تو یہ ایھا اور یہ معرف باللام آپس میں موصول صفت بنتے ہیں. اگر وہ کیا ہے؟ غیر مشتق ہے تو بدل مبدل منہ بنتے ہیں.